حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات میں آپ نے ایک حدیث بیان کیا کہ میدان محشر میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، پہاڑ کے مانند اس کے پاس نیکی ہوگا، اور جب اس کے سارے نیکی میزان پہ یعنی ترازو پہ رکھے جائیں گے تو وہ انسان اپنی نیکیوں کو دیکھے گا کہ میرے نیکیوں کے وجہ سے ترازو کے پلے بھاری ہو چکے ہیں، اور وہ سوچے گا، خوش ہوگا، مسکرائے گا کہ میری نیکیاں بہت زیادہ ہے، اب میں جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اسی وقت ترازو کے دوسرے پلے میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گرے گا، اور جیسے ہی وہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ترازو کے دوسرے پلے میں گرے گا تو جو نیکیوں سے پلہ بھاری تھا وہ پلہ ہلکا ہو جائے گا، اور کاغذ کے ٹکڑے والے پلے وہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا کہ مولا تیرا بھی کیا فیصلہ نرالا فیصلہ ہے، مولا تعالیٰ ابھی تو اس کے نیکیوں کے پلے بھاری تھے، اچانک اس کے پلے ہلکے ہو گئے اور دوسرے طرف کا پلہ بھاری ہو گیا، مولا یہ کیا بات ہے، یہ کیا راز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، یقیناً اس انسان کا نیکیوں کے پلے بھاری تھے اور اچانک اس کے نیکیوں کے پلے ہلکے ہو گئے اور گناہ کے پلے بھاری ہو گئے۔ اے میرے فرشتوں، جب یہ انسان زندہ تھا، باحیات تھا، تو اس نے اپنی ماں سے ایک مرتبہ اس نے اونچی آواز میں بات کر لیا تھا، اسی لیے ہم نے آج اس کے سارے نیکیوں کو ہم نے منہ پر مار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں نے عطا کر دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر جنگل پہ تھے، آپ جنگل میں کہیں جا رہے تھے تو آپ کو چلتے چلتے تھکان محسوس ہوا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تبارک و تعالیٰ میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں، مجھے تھکان محسوس ہو رہا ہے، میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تھوڑا آگے بڑھ جا اور میرا ایک بندہ ملے گا، اس کو کہنا وہ تمہارے سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سمپل سادھارن سا انسان ہے، اس سے آپ نے کہا کہ اے خدا کے بندے، میں سفر جنگل پہ چلتے چلتے تھک گیا ہوں، لہٰذا میرے لیے آپ سواری کا انتظام کر دیں۔ تو اس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تعالیٰ تیرا ایک بندہ ہے جو سفر جنگل میں چلتے چلتے وہ تھک چکا ہے، لہٰذا میری دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ بادل کو زمین پر بھیج دے تاکہ تیرا بندہ بادل پہ سوار ہو کر جہاں چاہے وہاں جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کا دعا قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو زمین پر بھیجا۔ جب بادل زمین پر آ گئے تو اس انسان نے کہا کہ اے موسیٰ، اے خدا کے بندے، آپ اس بادل پر سوار ہو جائیں اور آپ جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہیں، یہ بادل آپ کو وہاں لے کر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل پر سوار ہو گئے اور بادل اڑنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مولا تعالیٰ یہ تیرا بندہ کتنا اچھا بندہ ہے، اس کی دعا میں کیا تاثیر ہے، اس کی دعاؤں میں کیا پاور ہے کہ تو نے اس کی دعا کو قبول کر کے اور زمین پر اس کے لیے تو نے بادل کو بھیج دیا، یہ کتنا نیک ہے۔ آواز آئی اے موسیٰ یہ نیک نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا تعالیٰ جب یہ بندہ نیک نہیں ہے تو اس کی دعا کو تو نے قبول کر کے اور بادل کو زمین پر بھیج دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ نیک نہیں ہے، لیکن اس کی ماں جب زندہ تھی تو اس کی ماں نے دعا کی تھی
کہ مولا تعالیٰ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، اور میری دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ میرا بیٹا جب بھی تیری بارگاہ میں دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کر لینا، اور یہ تجھ سے جو مانگے تو اسے عطا کر دینا۔ تو اے موسیٰ، اس کے ماں کے وسیلے سے اس کی دعا کو میں نے قبول کر لیا، اور اس نے اپنے دعا میں صرف بادل مانگا تھا۔ اگر یہ اپنے دعا میں آسمان کو مانگتا تو میں آسمان کو بھی زمین پر بھیج دیتا۔